أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ اور ہم نے اس قرآن پاک کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری سنا دو اور نافرمانوں کو خبردار کر دو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8، 9 یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے بالکل حق اترا ہے، اور بیچ میں جو واسطہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی حق پر تھے، اور جس پر یہ قرآن پاک اترا وہ بھی حق پر ہی تھے، تو اتارنے والا، بیچ میں واسطہ جس کے اوپر اتارا گیا، یہ سارے کے سارے حق پر تھے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، تغیر اور تبدل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آپ کے اوپر جو اتارا ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کفار لوگ شک و شبہ کرتے تھے تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں، اور نہ ماننے والوں کو آپ وعید اور عذاب کا ڈر سنا دیں۔ جو ماننے والے ہیں ان کو تو آپ خوشخبری سنا دیجیے جنت کی، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے وعیدیں سنا دیجیے، دوزخ کا عذاب کا ڈر اور خوف ان کو دلا دیجیے۔ گویا کہ ترغیب کے لیے اور ترہیب کے لیے، یعنی خوشخبری سنانے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، یک بارگی نازل نہیں کیا، جیسا کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور یک بارگی نازل ہوئی تھی اور ایک ہی ساتھ پوری کتاب اتاری گئی تھی، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک کو نازل کر دیتے تو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل اور بڑی پریشانی ہو جاتی، اس کے پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، بڑے دانا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہی ہم نے قرآن پاک کو اتار دیا تو سارے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے احکامات نازل کیا۔ مثال کے طور پر ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ شراب کو ایک ہی مرتبہ حرام فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ دیکھو بھائی شراب بالکل حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو پیو بھی مت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے بڑے حکیم ہیں، انسانی نفسیات سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن پاک کو شراب کی حرمت کو نازل نہیں کیا، بلکہ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ آیت کریمہ اتری۔ تو جو مسلمان ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، فوراً سمجھ گئے کہ شراب کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اس کو استعمال نہ کریں۔ لیکن بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے تو ہمارے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں جب تم ہو تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ دوسرے مرحلے میں یہ حکم اللہ نے نازل کیا۔ تو جو بہت سارے مسلمان تھے تو نماز کے اوقات میں نہیں پیتے تھے، دوسرے اوقات میں پیتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت واضح طور پر نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ یہ اب تم جو شراب بالکل مت پیو، اور یہ رجس ہے، شیطانی عمل ہے، اور شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، لڑائی جھگڑا کرانا چاہتا، اب تم اس کے بالکل قریب بھی مت جاؤ، اس کو استعمال بھی مت کرو۔ تو بہت سے سارے صحابہ کرام جو تھے، دیکھیے پورے صحابہ کرام، پہلے مرحلے میں تو تھوڑا سا فائدہ بیان کیا، تیسرے مرحلے میں بالکل قریب مت جاؤ، تیسرے مرحلے میں بالکل ہی حرمت نازل ہو گئی۔ اگر اللہ چاہتے تو پہلے مرحلے میں بھی شراب کی حرمت نازل کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ شراب کی عادت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، شراب کے وہ لوگ عادی تھے، قیمتی شراب رکھتے تھے، مٹکے رکھتے تھے، اور پرانی شراب، قیمتی شراب رکھتے تھے۔ اچانک اگر ان کے سامنے شراب کی حرمت نازل ہو جاتی تو بڑی دقت اور بڑی پریشانی لاحق ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کی حرمت کو نازل کیا۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ مسلمانوں کو عمل کرنے میں سہولت ہو سکے اور اس کے یاد کرنے میں بھی سہولت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس کو یاد کرنے میں بھی سہولت ہو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کافروں کو، مشرکوں کو، کہ اگر تم چاہو تو ایمان لاؤ، نہ چاہو تو ایمان مت لاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایمان لاؤ، اور اگر چاہو تو تمہاری مرضی، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مرضی ہے۔ اب تمہارے سامنے حقائق کو بیان کر دیا گیا، اور جو صورتحال تھی اس کو بیان کر دیا، تمہاری مرضی، اب ایمان لاؤ مت لاؤ تمہاری مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے اس سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اہل علم تھے، اہل علم سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ، چونکہ ان لوگوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل کتابیں نازل ہوئی تھی۔ ان کتابوں کے اندر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اوصاف، علامات اور نشانیاں یہ لوگ پڑھتے تھے، تو ان لوگوں کو سب کچھ معلوم تھا۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل علم لوگ ایسے تھے جو آنے والے نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور جب ان کے سامنے وہ نبی آ گئے اور قرآن پاک نازل ہو گیا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بر سجدے میں گر جاتے ہیں، ٹھڈی کے بر سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، وہ لوگ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بر گر جاتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے، جو اہل علم میں سے، یہود و نصارہ جن کے پاس علوم عطا کیے گئے تھے، تورات اور انجیل کے ذریعے سے علم دیا گیا تھا، جب یہ قرآن پاک وہ لوگ سنتے ہیں تو یہ لوگ ٹھوڑیوں کے بر سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہاں کون ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا، ان کے سامنے جب قرآن پاک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو قرآن پاک کو سن کر کے نجاشی کا بادشاہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور گریہ وزاری اس کے اوپر طاری ہو گئی،
اور وہ سجدے میں گر گیا اور وہ قرآن پاک سن کر کے بہت ہی متاثر ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو ذر غفاری ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور جب ان کے سامنے حق آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ جب حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور قرآن پاک کو مان لیا اور مان کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں، تو اس طریقے سے رونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھا کرو تو اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کر لو، رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ اور کہتے ہیں کہ رونے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی نکل جائے اور وہ آنسو چہرے پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت اتنی ہے کہ خوف خدا سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اور جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے، محال ہے، جیسا کہ دوہا ہوا دودھ، یعنی جانور کے تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خوف خدا سے رونے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیں گے اور وہ بھی جہنم ہی نہیں جائے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دو آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ کون؟ ایک تو خوف خدا سے رونے والی آنکھ ہے، اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور ایک سرحدات کی، اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے والے جو محافظ ہیں، اسلامی سرحدات کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے رونے کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ جب تم قرآن پاک پڑھا کرو تو تم رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو۔ اور اس وقت جو آخری آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے 9 نمبر کی 109 نمبر کی آیت، اس آیت کریم، وہ آیت کریمہ سجدے کی آیت ہے، اس لیے ہم تمام پر ایک سجدہ کرنا لازم ہے۔ ابھی وقت ہے، جلدی سے ایک سجدہ آپ لوگ کر لیجئے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت